السلام علیکم ایوریون۔ تو آپ سب کو جیسے کہ پتہ ہے کہ آج ہے فرائیڈے، اور ہر فرائیڈے کو غار والی کربلا میں ہوتی ہے دعائے ندبہ۔ تو آج میں اپنے پاپا کے ساتھ گئی تھی اور میں نے سوچا کہ اور فرینڈس میں آپ سب کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ میں یہ جو ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں نا، یہ میں کر رہی ہوں دعائے ندبہ سے آنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ تبھی آپ کو یہ ویڈیو، ورنہ یہ ویڈیو سیٹرڈے سنڈے تک تو آتی ہی۔ سو فرینڈس، میں غار والی کربلا میں آ چکی ہوں، اور پچھلے والے فرائیڈے کو روزے عاشور پڑی تھی، اس لیے دعائے ندبہ نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے فرائیڈے کو میں یہاں آئی تھی اب میں آئی فرینڈس۔ جب میں گرلس والے پورشن میں پہنچی تھی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف میں تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک آنٹی آ گئی تھی۔ من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من ناداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت انا نبيه فعلي امين۔ محبت کرنا یہی وہ محبت ہے جو انہوں نے دکھائی ہے، جو رسول نے محبت کہا تھا، اس کے برعکس ظلم و ستم کیے، پر ایسے ایسے ظلم و ستم کیے کہ کہیں بھی وہ ملاؤن تھکتے نہیں تھے، ظلم کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے، کسی بھی مقام پہ ان کو ترس نہیں آتا تھا کہ کسی مقام پہ وہ رک گئے ہوں، بلکہ ہر روز اس دنیاوی لالچ میں ہر روز نت نئے طریقے نکالتے تھے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم و ستم کرنے کے۔ خدا ان ملعونوں پر لعنت کرے اور ان سے قصاص لینے کے لیے اس تلوار کو کہ جس کو پروردگار نے معین کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام پہ ظلم ہوتے تھے، ایک شخص آیا کہ جو آ کے امام سے سوال کیا، امام کی عاشور سے پہلے امام سے کچھ محو گفتگو رہا، تو امام نے اس کے بعد میں پھر جب عظمتوں کا اپنا تذکرہ کیا اور بتایا کہ کس طرح سے میں شہید کیا جاؤں گا، اس نے پوچھا کہ مولا پھر آپ کا بدلہ کیسے لیا جائے گا؟ تو امام نے کہا کہ میرے بدلے کو پروردگار نے ایک چمکتی ہوئی تلوار کو رکھا ہے اور میرے فرزند کو رکھا ہے کہ جو میرے سکون ناحق کا بدلہ لے گا۔ ہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کی مصائب پہ گریا ہے، وہاں حضرت حجت کی فرقت میں بھی دو آنسو آنا چاہیے اور ان کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ کہاں ہے وہ وارث حسین، کہاں ہے وہ وقت کا حسین، کہاں ہے وہ وقت کا علی، کہاں ہے وہ دل گوش فاطمہ کبریٰ کہ جس کو پروردگار نے معین کیا ہے کہ جو شہزادی زہرا کے دل کو سکون پہنچائے گا، ان ملعونوں سے قصاص لے کے پروردگار تجھے واسطہ ہے شہزادہ ونور من الاما وحبل اللہ المتین وصراطہ المستقیم لا يذبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يهدو هدو الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وترى فيه صناديد العرب وقتل أبطال قونا وشاذوبانهم فعودا قلوبهم احقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغير عنا فعدبت على عداوته وكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نهبه وقتله أشقى العاقدين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالحادين بعد الحادين والأمة مسرة على مقته مجتمعة على قطعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم قال للطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليه وآله فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون۔ اور وہ انٹی ہیں یہ أين أبناء الحسين أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح
صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين علام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من الإترة الحادية أين الحسن وأين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح کہاں ہے حسن کہاں ہے حسین کہاں ہے فرزندان حسین جو صالح کے بعد صالح تھے صادق کے بعد صادق تھے کہاں ہے وہ چوتھے امام جو صالح تھے وہ پانچویں امام جو صالح تھے صالح بعد صالح صادق بعد صادق وہ چھٹے امام اور ساتویں امام کہ جو پروردگار کے ایک کے بعد ایک معین کردہ حجتیں تھی جن سے زمین کبھی خالی نہیں رہتی وہ جو ہوا ائمہ طاہرین کہ جن کی جو زمین پہ اللہ کی حجت ہے یہ اللہ کی حجت ہے یہاں تک کہ ان کے چاہنے والوں کا احترام انہی کی محبت کی بنا پر رسول کا بیٹا رسول کا فرزند دشت بیابان میں بے جرم و خطا شہید کر دیا گیا امام زمان جب تشریف لائیں گے تو عزیزان محترم امام زمان کی سب کا خطاب لیں گے نا یہاں پہ اب دعائیں ندوہ ختم ہو چکی تھی اور سب لوگ زیارت پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد میں سب روزوں میں گئی میں نے زیارت کری تو یہاں پہ میں آ گئی تھی اور یہاں پہ بہت ہی ٹھنڈا ہو رہا تھا کیونکہ یہاں پہ اے سی چل رہا اور یہاں ایک چھوٹا سا امام باڑہ اور یہ ہے شہزادی جناب سکینہ کی زری اور یہاں پہ ایک تابوت بھی سجا ہوا تھا ہاں پھر میں نے امام باڑے کا تھوڑا سا ویو لے لیا اور اس کے بعد میں اوپر گئی کیونکہ اوپر جو ہے نا ناشتہ ہو رہا تھا تو میں اوپر چلی گئی تھی اور اس کے بعد بہت ہی زیادہ گرمی ہونے لگی تھی کیونکہ اوپر آ نکل آئی اور اوپر آ کے اور اس کے بعد میں اپنی طرف سے تھوڑا سا ناشتہ لے کر آتے ہیں جیسے کہ جو دعائیں ندوہ پڑھ رہے تھے وہ تھوڑے سے چنے لے کر آئے تھے میرے پاپا چائے لے کر گئے تھے اور ایک انکل بسکٹ بھی لے آئے تھے تو میں نے یہ سب کھانے کے بعد کہیں میں پانی پینے گئی تھی کیونکہ مجھے بہت ہی دیر سے پیاس لگی تھی اور میں 2 گھنٹے سے بیٹھی ہوئی تھی پھر میں نے پانی لیا اور تھوڑا سا ویو لیا اور اس کے بعد ہم لوگ سارے روزوں پہ گئے جیسے کہ اب دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب بھی کر دینا نا فرینڈس اب میں جا رہی ہوں اپنے گھر کیونکہ اب میں بہت تھک گئی تھی اور نا آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جیسے ہی میں گاڑی پہ بیٹھی وہ سیٹ اتنی جل رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور یہ ڈاگی ہم لوگ کا بائی بائی کرنے کے لیے کھڑا تھا میرا ہی نہیں سب کا کھڑا تھا نا پھر میں اپنے گھر کو جا رہی تھی آج مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگا آپ کو بلاگ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں ہم آپ سے نیکسٹ بلاگ میں تھینکس فار واچنگ بائے